بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہنامہ سلطان الفقر یوٹیوب چینل۔ آج میں حاضر خدمت ہوں ایک نیا مضمون لے کر، جس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت۔ اسے تحریر کیا ہے مسز عظمیٰ شکیل سروری قادری نے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے اظہار کی خاطر کائنات کو تخلیق کیا تو انسان کو اپنا نائب بنا کر کرۂ ارض پر بھیجا۔ انسان کو اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کی غرض سے تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء و رسل کا طویل سلسلہ جاری کیا، تاکہ انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اس ضمن میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور کتاب یعنی قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت کا منبع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظاہری وصال کے بعد ہر زمانہ میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ باطن میں آج بھی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح قائم ہوتی ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں سجا کرتی تھی۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ یہی عقیدہ ختم نبوت کی اصل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ نبوت و رسالت منقطع ہو چکا ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا اور اسے بہت خوبصورت اور عمدہ بنایا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ رہنے دی۔ سب لوگ اس گھر کے گرد چکر لگاتے رہے اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے اور کہتے، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ پس میں ہی مہر نبوت کی وہ آخری خشت یعنی اینٹ ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے لحاظ سے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت حاصل ہے۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا گیا، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا گیا، روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا، اور آخری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف اور صحیح مشکات شریف کے حوالہ سے یہاں پہ درج کی گئی ہے۔ مسلمانوں کا یقین ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کی رہنمائی میں گزاری ہوئی زندگی پر کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی، اور قرآن و حدیث اس بات کے گواہ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ایک سچے مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر موجود ہر قوم اور ہر انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید گزشتہ آسمانی کتب کے تمام احکامات منسوخ کرنے والی اور آئندہ کے تمام معاملات کے احکام و قوانین میں جامع و کامل ہے، یعنی اللہ کے قطعی احکامات وارد ہو چکے ہیں اور سلسلہ نبوت منقطع ہو چکا ہے، جس کے بعد کسی پر بھی نہ تو اللہ کا یہ کرم اور وحی کا نزول ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ کسی پر ہوگا۔ الغرض، قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کا انکار یا اس پر سوال محال ہے۔ یہ ایسا متفقہ علیہ عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے کوئی دلیل یا معجزہ طلب کرنا بھی کفر ہے۔
عہد رسالت میں مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سرکوبی میں ذرا تامل نہ کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنگ کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ مسلمان اپنے عقیدہ ختم نبوت میں اس قدر پختہ ہیں کہ وہ اس عقیدہ کے متعلق ذرا چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سچے مسلمان فوراً اللہ کے حکم کے عین مطابق اپنی جان کی قربانی دے کر بھی اس قسم کے فتنے کے خلاف لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مشرکین اور کفار نے سر توڑ کوششیں کیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے عقیدہ ختم نبوت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور اس عقیدے کے خلاف ابھرنے والے جذبہ جہاد کو ختم کر سکیں۔ تاہم ہر طرح کی کوششوں کے باوجود جب ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو عالم کفر نے بڑی مکاری اور سوچی سمجھی ترکیب کے تحت اپنا خفیہ ایجنٹ مقرر کیا، جس کو ظاہری شکل و صورت میں مسلمانوں کی طرح اور باطن میں اپنی طرح کافر تیار کیا۔ اس ایجنٹ نے مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کو مسخ کرنے کی خاطر ان کے جذبات کا رخ اور نظریہ بدلنے کی منافقانہ کوشش کی، مگر مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بے حد مدد ہمیشہ سے شامل حال رہی ہے۔ پس وہ اس مکاری اور فریب کو سمجھنے میں کامیاب رہے اور سمجھ گئے کہ یہ ایک فتنہ ہے جو انگریزوں کا بویا ہوا ہے۔ یہ ایسا پودا ہے کہ اگر اس کی جڑیں مضبوط ہو گئیں تو اسلام کو گہرا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ معزز سامعین، یہ فتنہ کوئی اور نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی صورت میں فتنہ قادیانیت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کا خود کاشتہ پودا تھا جو مسلمانوں کی عقیدہ ختم نبوت پر غیر متزلزل ایمان کو زک پہنچانے کے لیے کاشت کیا گیا تھا۔ 1869 میں برٹش گورنمنٹ نے ممبران برٹش پارلیمنٹ، برطانوی اخبارات کے ایڈمنسٹریٹرز اور چرچ آف انگلینڈ کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد سر ولیم کی قیادت میں ہندوستان بھیجا تاکہ یہاں کے مسلمانوں کے عقائد کو کمزور کرنے کا کوئی طریقہ دریافت کر کے ان پر ہمیشہ راج کیا جا سکے۔ یہ وفد 1 سال تک برصغیر میں رہ کر مختلف زاویوں سے تحقیقات کرتا رہا۔ 1870 میں لندن میں ایک اجلاس ہوا جس میں اس وفد نے ہندوستان میں برطانوی سلطنت کا ورود کے عنوان سے 2 رپورٹس پیش کیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے سوا تمام مذاہب کو کفر کے مذاہب سمجھتے ہوئے ان مذاہب کے پیروکاروں کے خلاف صرف مسلح جنگ کو جہاد قرار دے کر جہاد کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کے لیے انگریزی حکومت کافروں کی حکومت ہے، لہٰذا وہ اس حکومت کے خلاف بغاوت اور جہاد میں مصروف عمل رہتے ہیں، جو کہ برطانوی حکومت کے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہے۔ اس صورتحال میں اگر انہیں کوئی ایسا شخص مل جائے جو مسلمانوں میں مسلمانوں کی حیثیت سے رہے مگر کام انگریز حکومت کے حق میں کرتا ہو، جس کے ذریعے مسلمانوں کے عقیدہ کو نیست و نابود کیا جا سکے اور وہ شخص مسلسل ہمارے پیغام کو مسلمانوں کے دل تک لے جائے تاکہ مسلمان اس پر یقین کر لیں، ایسے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انگریز سامراج دعوی نبوت کے ذریعے ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ پہلا یہ کہ وہ شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور خود پر نازل ہونے والی من گھڑت وحی کی عوام الناس میں تشہیر کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 2، مسلمانوں کی محبت و عقیدت سمیٹنے کے بعد وہ شخص یہ اعلان کرے گا کہ خدا نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ اب جہاد حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ان رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے برطانوی حکومت کے حکم پر ایسے موزوں یعنی مناسب شخص کی تلاش شروع ہوئی جو برطانوی حکومت کے استحکام کے لیے خدمات مہیا کر سکے اور جس کے نزدیک تاج برطانیہ کا ہر حکم وحی کے مترادف ہو۔ ایسے شخص کی تلاش سیالکوٹ کے یہودی ڈپٹی کمشنر پارکنسن کے ذمہ لگائی گئی، جس نے برطانوی حکم کے مطابق سینٹرل انٹیلیجنس کی مدد سے کافی چھان بین کی اور 4 اشخاص کو اپنے دفتر طلب کر کے انٹرویو کیے۔ بالآخر مرزا غلام احمد قادیانی کو برطانوی مفادات کے حصول کے لیے نامزد کر لیا اور اس کی سرکاری سرپرستی شروع کر دی۔ سوال یہ ہے
کہ آخر ان 4 اشخاص میں سے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا ہی چناؤ موزوں کیوں تھا؟ اس کا جواب مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اپنی کتابوں میں خود تحریر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ملاحظہ ہو، میں ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار خیر خواہ آدمی تھا، جس کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی، اور جس کا ذکر مسٹر گریفن کی کتاب تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے۔ 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر انگریز سرکار کی مدد کی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت انگریز سرکار کی امداد کی۔ پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا۔ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے مخالفت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی ہوں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی تمام کتابوں کو عرب ممالک اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے، ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ میں 16 برس سے برابر اپنی تالیفات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانان ہند پر اطاعت گورنمنٹ برطانیہ فرض اور جہاد حرام ہے۔ مرزا ملعون ایک اور جگہ کہتا ہے، میں 16 برس سے برابر اپنی تالیفات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانان ہند پر اطاعت گورنمنٹ برطانیہ فرض اور جہاد حرام ہے۔ معزز سامعین، یہ تحاریر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے خطوط اور اس کی کتابوں کا حصہ ہیں، جو اس نے انگریز حکومت کو اپنی اطاعت کا ثبوت دینے کے لیے لکھیں۔ لہٰذا یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون انگریز کا وفادار ایجنٹ تھا۔ برطانوی حکومت کے تعاون سے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے جماعت احمدیہ قائم کی، اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی آخر زمان ہے۔ لوگوں نے جب کوئی شدید رویہ نہ اپنایا اور اسے سمجھانے میں ہی کوشاں رہے تو اس ملعون نے اس امر کو مسلمانوں کی کمزوری سمجھا اور ساتھ ہی اگلا وار آخری نبی ہونے کے دعویٰ کے ساتھ کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ 1888 میں یہ گھٹیا شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اسے بیعت لے کر ایک جماعت بنانے کا حکم ملا ہے، اور اس طرح 23 مارچ 1889 میں لدھیانہ میں پہلی بیعت لے کر جماعت احمدیہ یا مرزائیت کی کریہ پلاننگ کو عملی جامہ پہنایا۔ چونکہ انگریزوں کو معلوم تھا کہ بغیر دلائل کے تو اس احمق کی بات کوئی نہیں مانے گا، لہٰذا انہوں نے وہی طریقہ اپنانے پر زور دیا جس کا کوئی گواہ بھی نہ ہو اور طریق بھی وہی ہو جو مسلمانوں کے دل تک اتر سکے۔ پس مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے اپنے دماغی فطور کو الہام کا نام دے کر مشہور کرنا شروع کر دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے خود ساختہ الہامات ملاحظہ ہوں۔ ایک فرشتہ کو میں نے 20 برس کے نوجوان کی صورت میں دیکھا۔ صورت اس کی مثل انگریزوں کے تھی اور میز کرسی لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا، ہاں میں ہوں۔ معزز سامعین، شاید مرزا نے خود بھی نہ سوچا ہوگا کہ اس کی محبت انگریزوں سے اس قدر اندھا پن اختیار کر جائے گی کہ اسے فرشتے بھی انگریز لگنے لگیں گے۔ اصل میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ان شیطانوں سے اس قدر مانوس ہونے لگا تھا کہ خوابوں میں بھی اپنے جیسے شیطانی صفت انگریز دیکھنے لگا تھا۔ بہرحال موصوف کا اگلا الہام ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دفعہ کی حالت یاد آئی کہ انگریزی میں الہام ہوا آئی لو یو، پھر الہام ہوا آئی شیل ہیلپ یو، پھر الہام ہوا آئی ایم ود یو، پھر الہام ہوا آئی کین واٹ آئل ڈو، پھر بدن کانپنے لگا اور الہام ہوا وی کین واٹ وی ول ڈو، اور اس وقت ایک ایسا لہجہ اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا
ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا بول رہا ہے۔ کیا اللہ کی طرف سے ہونے والے الہام کا انداز ایسا عامیانہ ہوتا ہے؟ اللہ کے سچے نبی اور رسول کی جانب سے ادا ہونے والا تو ایک ایک حرف اتنا نفیس ہوتا ہے کہ دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ اللہ کی جانب سے کی جانے والی وحی کو فرشتوں کے ذریعے وصول کرتا ہے، مگر رتبہ رسول کا بڑا ہوتا ہے فرشتوں سے، اور اکثر فرشتے نبی سے علم حاصل کرتے ہیں جیسا کہ حدیث جبرائیل میں درج ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ سرکار دو عالم ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، روز قیامت پر اور اچھی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے سوالات پوچھے، اور ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا کہ وہ جبرائیل امین تھے۔ قرآن مجید سے قبل آسمانی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل اور گواہیاں موجود تھیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی پچھلی تمام آسمانی کتب کی تصدیق موجود ہے، لیکن ہمیں کسی بھی آسمانی کتاب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی کا حوالہ نہیں ملتا۔ یہی ایک دلیل مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہے۔ چونکہ ایمان کی شرط ہی یہ ہے کہ اللہ کی سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون تو اس بے بنیاد دعویٰ کرنے کی بدولت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، یعنی کہ وہ ایمان کی شرائط ہی نہیں مان رہا، لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون تو سیدھا سیدھا کافر ہوا۔ یہ شخص جو ظاہر میں مسلمانیت کا ڈھول پیٹ رہا تھا اور باطن سے کافروں کے ساتھ تھا، یہ تو کافروں سے بھی بدتر شکل اختیار کر گیا۔ کم از کم کافر خود کو کافر تو مانتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، مگر انگریزوں کی یہ کٹ پتلی مراد مرزا غلام احمد قادیانی ملعون تو منافق کا درجہ اختیار کر گیا، جو قرآن کی روشنی میں کافر ہونے سے بھی بدتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، آگاہ ہو جاؤ۔ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 8 تا آیت نمبر 12۔ قادیانیت کے سربراہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے اپنی خدمات کے لیے مختلف غیر محرم عورتوں کو مقرر کر رکھا تھا، جو کہ اسی کے مریدین کی تحریروں سے واضح ہوتا ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، ایک زمانہ میں حضرت مسیح موعود مریدین کی مراد یہاں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ہے کی رات کی خدمت میں رسول بی بی منشیانی، اہلیہ منشی محمد دین اور اہلیہ بابو شاہ دین ہوتی تھیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا ایک اور مرید ڈاکٹر عبدالستار بیان کرتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا ایک اور مرید ڈاکٹر عبدالستار بیان کرتا ہے، میری لڑکی زینب بیگم 3 ماہ کے قریب حضرت صاحب کی خدمت میں رہی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ نصف رات یا اس سے زیادہ اس سے پنکھا ہلاتے گزر جاتی، آپ کئی مرتبہ اپنا تبرک بھی اسے دیتے تھے۔ جناب ڈاکٹر نور محمد لاہوری کی ایک بیوی ڈاکٹرنی کے نام سے مشہور تھی، وہ مدتوں قادیان آ کر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی خدمت کرتی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد مرزا ملعون نے اس کا دوپٹہ کمرے کی کھڑکی کی سلاخ سے باندھا ہوا تھا۔ سامعین محترم، ایسی حرکت کرنے والا شخص کسی تھیٹر کا بےہودہ کردار تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی عظیم انسان تو دور کی بات، یہ تو انسان بھی نہیں لگ رہا۔ افسوس کہ مرزا غلام احمد قادیانی منکر شریعت اپنی نازیبا حرکات و سکنات کو بدفعلی سمجھنے کے بجائے نہ جانے کس انداز سے اپنے شیطانی چیلوں کے سامنے رکھتا تھا کہ وہ احمق مرزا ملعون کو ان حرکات پر جوتے مارنے کے بجائے ایسے فضول قصے قلم بند کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ عزیز سامعین، اس شخص کو بے نقاب کرنے کی غرض سے
اس کی بیہودہ باتیں ظاہر کرنا صرف دین حق کے خلاف سازشیں روکنے کی کوشش ہے اور کچھ نہیں۔ مسلمانوں کا اس جماعت سے یہ اختلاف ہے کہ یہ خود کو ان بیہودہ حرکات کے ساتھ مسلمان کہنا چھوڑ دیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جب علماء کرام کی جانب سے دلائل کے ساتھ بے نقاب ہونے لگا تو اس نے بپھرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، یہ مولوی دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہیں۔ ایک اور جگہ وہ کہتا ہے، اے مردار خور مولویوں اور گندی روحو، تم پر افسوس اے اندھیری کے کیڑوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، صد افسوس کہ ایسا فاتر العقل شخص تو صحیح انسانوں کے درمیان بھی رہنے کے لائق نہ تھا، تو بھلا ایسا شخص کسی انسانی طبقے کا بانی بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرانی ہے انگریزوں پر، جنہوں نے 1 سال کا عرصہ بھی لیا اور اپنی عقلی پسماندگی کی بدولت ایک ایسے شخص کا چناؤ مسلمانوں کے خلاف کرنے کی غلطی کی جو اپنے ساتھ ساتھ برطانوی حکومت کے ڈرامے کو بھی بے نقاب کر گیا۔ فتنہ قادیانیت کی روک تھام۔ اللہ رب العزت نے جزا اور سزا کا ایسا طریق مقرر کر رکھا ہے کہ اگر وہ کسی کی رسی کو دراز کرتا ہے تو بھی دنیا و آخرت میں اس کا انجام ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح جب مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی فضول گوئی حد سے بڑھ گئی تو اللہ پاک کے کرم سے ہندوستان کے اولیاء کرام اور علماء کرام نے اس فتنے کی روک تھام کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ ذکر کرتے ہیں اولیاء کرام میں سے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے خوب ڈٹ کر اس فتنہ کی روک تھام کی۔ پیر مہر علی شاہ حرمین کریمین حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہر علی تم یہاں آئے ہو اور قادیان کا دجال مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جھوٹی تعویلات کی کینچی سے میری شریعت کاٹ رہا ہے۔ پھر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وطن واپس آ کر اس ملعون کے خلاف شمس الہدایہ اور سیف چشتیانی 2 کتب تحریر فرمائیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ان کتب کا جواب نہ دے سکا تو اپنی فطری کمزوری کو ظاہر کرتے ہوئے چیلنج دینا شروع کر دیے کہ مجھ سے مناظرہ کریں، اور موصوف نے جگہ کا تعین خود ہی بادشاہی مسجد لاہور کر دیا۔ شرط بھی یہ طے کر لی کہ دونوں کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہوگا اور ہم تفسیر لکھیں گے، جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ سچا ہوگا اور علماء کرام کا گروہ اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ پس پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس شرط کو قبول کر کے علماء کرام کے گروہ کے ساتھ گولڑا شریف سے لاہور پہنچے۔ مرزا ملعون کہنے لگا، پیر صاحب کے ساتھ سرحد کے پٹھان آئے ہیں جو مجھے مار دیں گے، اور جھوٹا کذاب شخص راہ فرار اختیار کرتے ہوئے مناظرے پر نہ آیا۔ یہ واقعہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی فتح کی واضح دلیل ہے، کیونکہ راہ حق پر تو لوگ جان کی بازی لگا کر ہی دین کا بول بالا کرتے ہیں۔ یہاں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون تو جان جانے کے غم سے مناظرہ نہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ شورش کاشمیری لکھتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر جلال ظاہر ہوا اور آپ فرمانے لگے، وہ تو کہتا ہے کاغذ اور قلم لے کر تفسیر لکھیں گے، اگر وہ آ جاتا تو میں کاغذ پر قلم رکھ دیتا تو قلم خود ہی لکھتا۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے چیلوں سے آج تک جتنے بھی مناظرے منظر عام پر آتے رہے، تاریخ گواہ ہے یا تو یہ لوگ پہنچتے ہی نہیں یا پھر الٹی سیدھی دلیلیں دیتے رہتے ہیں۔ جواباً حقیقی دلائل ملنے پر جن سے یہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں بھاگ نکلتے ہیں۔ حکومت پاکستان کا تاریخ ساز اقدام۔ اولیاء کرام اور علماء کرام کی انتھک محنت اور کوششوں کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے پھیلائے ہوئے اس فتنہ کی روک تھام میں حکومت پاکستان نے تاریخ ساز کردار ادا کیا، جو آج بھی دنیا بھر میں بطور ریفرنس استعمال کیا جاتا ہے۔ 30 جون 1974 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی نے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کی قرارداد پیش کی۔ 5 اگست 1974 کو قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی، جس میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سمیت پوری کابینہ نے شرکت کی۔ دنیا کی تاریخ میں جمہوری نظام حکومت کا یہ واحد واقعہ ہے کہ جس میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی بجائے قادیانی مذہب کے دونوں فرقوں ربوی اور لاہوری کے سربراہوں کو بھی اپنا اپنا موقف پیش کرنے کے لیے بلایا گیا۔ قادیانی وفد کو اپنا دفاع کرنے اور موقف بیان کرنے کا پورا موقع دیا گیا۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی منتخب قومی اسمبلی میں اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار نے
13 روز کی مفصل بحث اور جرح کے بعد ممبران کو بریفنگ دی۔ ان کا بیان اس قدر مدلل، جامع اور ایمان افروز تھا کہ کئی آزاد خیال اور سیکولر ممبران اسمبلی بھی قادیانیوں کے عقائد و عزائم سن کر پریشان ہو گئے۔ چنانچہ 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے دونوں فرقوں ربوی اور لاہوری کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور آئین پاکستان کی شکست 160(2) اور 260(3) میں اس کا مستقل اندراج کر دیا کہ جب تک پاکستان قائم رہے گا اس میں قادیانی کافر رہے گا۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمانی کارروائی پر دستخط کر کے یہ مہر ثبت کر دی کہ جب تک پاکستان قائم رہے گا اس میں قادیانی کافر رہے گا۔ اس عمل پر ذوالفقار علی بھٹو نے تاریخی الفاظ کہے، میں نے شاید ہی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہو، لیکن اس ایک دستخط کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے گا۔ یاد رکھیں، فتنہ قادیانیت برصغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ یہودی اور عیسائی اس کی پشت پر ہیں۔ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے بنیادی عقیدہ کو خراب کر کے انہیں آپس میں لڑوا سکیں۔ دنیا بھر میں جہاں بھی فتنہ قادیانیت سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کی قومی اسمبلی کی قرارداد کا ریفرنس پیش کیا جاتا ہے۔ بہت سارے اسلامی ممالک نے فتنہ قادیانیت کی روک تھام کے لیے اپنے آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ موجودہ دور میں بھی پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے یہ ملعون نت نئے فتنے برپا کرتے رہتے ہیں، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے بدترین معاشی و سیاسی حالات کے پیچھے ان کی سازشوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سیاست میں اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے یہ پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہیں، اور خصوصاً پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ان کی میلی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے تاکہ وہ پاکستان کو ان سازشوں سے بچا سکیں، آمین۔ معزز سامعین، اب بڑھتے ہیں اس مضمون کے آخری اور سب سے اہم حصے کی جانب، فتنہ قادیانیت سے بچاؤ کا طریقہ۔ الحمدللہ پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی کہ ہم خود بھی ان سے بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی ان کے فریب سے بچا لیں۔ خیال رہے کہ یہ مکار لوگ جب ہر طرف سے مات کھانے لگے تو انہوں نے بے حد گھٹیا راستہ اپنایا۔ قادیانی اپنی نوجوان خوبصورت لڑکیوں اور لڑکوں کے ذریعے کالجز اور یونیورسٹیز میں یہ فتنہ برپا کروانے کی کوشش میں لگ گئے، بلکہ کالج اور یونیورسٹیاں ان کی شکار گاہیں ہیں۔ ان کا طریقہ واردات کچھ یوں ہے کہ پہلے اپنے پرفریب اخلاق اور منافقانہ نیکیوں کی نمائش کر کے معصوم مسلمان بچے بچیوں کو پھانستے ہیں، یا نوجوان غریب لڑکے اور لڑکیوں کو غیر ممالک لے جانے اور معاشی ترقی کے خواب دکھا کر ان سے اپنے بچوں کی شادی کرواتے ہیں، اور نکاح نامہ کے ذریعے قادیانی ہونا شرط اول پر راضی نامہ لے لیتے ہیں۔ چونکہ مرزائیوں کو ہے ہی انگریزوں کی سپورٹ، اس لیے بیرون ملک بھجوانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ بہت سے نوجوانوں یا ان کے اہل خانہ کو ان کے فریب کی تب خبر ہوتی ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے تراجم میں اپنے عقیدے کے مطابق تحریف و تبدل کر کے، یعنی تبدیلی کر کے، ایسے ہزاروں نسخے مفت تقسیم کرنا بھی ان کی فتنہ انگیزیوں کا ایک طریقہ ہے، جس کے خلاف ابھی تک پاکستان کی عدالتیں کوئی مؤثر اقدام نہیں کر سکیں، جس کی وجہ سے قادیانیوں کا اثر و رسوخ ہے۔ محترم سامعین، اگر کوئی مسلمان عقیدہ ختم نبوت کے مطابق ان سے سوال جواب کرنا شروع کر دے تو یہ فریب دینے کی غرض سے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو ولی یا بزرگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا مقصد کسی کو ایک مرتبہ اپنے جال میں پھانسنا ہوتا ہے تاکہ بعد میں اس کے عقیدہ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر سکیں۔ تو یاد رہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ کسی سچے ولی یا بزرگ نے ایسا کوئی دعویٰ کبھی نہیں کیا، بلکہ وہ تو خود اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے فروغ کے لیے کوشاں رہے۔ اور کسی بھی روحانی سلسلے سے منسلک مرید اس بات سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ اس سلسلے کے بانی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ عوام الناس کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم و دائم رہنے کی تلقین و ارشاد کے ساتھ ساتھ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب بھی دی جائے۔ معزز سامعین، اس فتنے کے فریب سے بچاؤ کا بہترین حل یہ ہے
کہ ہر فرد خود کو کسی ایسے روحانی بزرگ یا ولی کے سپرد کر دے جو اسے دین و دنیا دونوں میں بحفاظت دین حقیقی پر کامیابی و کامرانی سے چلائے۔ دور حاضر میں سلسلہ سرور قادری کے امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدل الاقدس نے اس کار خیر کا بیڑا اٹھایا ہے۔ آپ مجدل الاقدس اپنی تصانیف، روحانی صحبت اور تربیت کی بدولت دنیا بھر کے انسانوں کو راہ حق پر گامزن کرنے میں ہر دم مصروف عمل ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے۔ الغرض جب کوئی شخص راہ حق کے قافلے میں شامل لوگوں کے ہمراہ نہیں چلتا تو اس کے بھٹکنے اور راہ باطل کی جانب گامزن ہونے کے امکانات یقینی ہیں، اور یہاں تو دشمن اس حد تک گھات لگائے بیٹھا ہے کہ ظاہر بھی نہیں ہونے دے گا اور ایمان کی جڑیں کاٹ کر کسی بھی انسان کے دل سے عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیج ہی نکال دے گا۔ پس ہم سب پر لازم ہے کہ اس شیطانی فتنے سے بچاؤ کی خاطر اللہ والوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جو شخص خلوص سے اللہ کی جماعت میں شامل ہونے کی نیت کرتا ہے تو اللہ ضرور اس جماعت تک اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ پس ہماری نیت ہی اصل ذریعہ ہے جس کی بدولت ہم اللہ کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دور حاضر میں ہم نے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدل الاقدس کی قائم کردہ تحریک دعوت فقر کو ایسی جماعت پایا ہے جس کی بدولت لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت حاصل کی۔ اختتام پر عاجز دعا گو ہے کہ ہر وہ تنظیم، تحریک اور جماعت جو راہ حق کے لیے کوشاں اور قادیانیت کے خلاف کسی بھی طرح جنگ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے اور ہر فرد کو تحریک دعوت فقر سے منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، یہ تھا آج کا مضمون۔ اسے لکھنے کے لیے اور آپ تک پہنچانے کے لیے جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ آئینہ قادیانیت، مصنف اللہ وسایا۔ قادیانیوں سے فیصلہ کن مناظرے، مصنف محمد متین خالد۔ پارلیمنٹ میں قادیانی شکست، مصنف اللہ وسایا۔ رد قادیانیت، جمع و ترتیب شاہ محمد فصیح الدین نظامی۔ روحانی خزائن، مرزا غلام احمد قادیانی ملون۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔